حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ نے فرمایا ولد عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشوراء، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پیدا ہوئے 10 محرم الحرام کو آپ پیدا ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یوم القیامتی، حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے قیامت قائم ہوگی تو وہ دن جو ہے وہ دن بھی یوم عاشوراء 10 محرم کا دن ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی پیشین گوئی کے متعلق فرمایا قیامت جس دن برپا ہوگی وہ دن یوم عاشوراء، وہ 10 محرم کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اور آگے فرمایا حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم عاشوراء، فرمایا جو انسان یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا کتب اللہ لہ عبادت 60 سنہ، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو انسان 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کے روزوں کا ثواب، عبادت کا ثواب فرمایا بصیامہا و قیامہا، 70 سال کے روزے، رات کی عبادت اور دن کا روزہ، اتنا بڑا اجر ہے 10 محرم کے روزے کا۔ قیامت بھی اسی دن آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا اسی دن ہوئے، اور اس دن کے روزے کا ثواب 70 سال کے روزے، رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا من صام یوم عاشوراء کتب اللہ لہ اجر اہل 7 سماوات، فرمایا جو انسان روزہ رکھتا ہے 10 محرم کا، 7 آسمانوں کی مخلوق جو ہے ان کے اعمال کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ وَمَنْ فَطَّرَ مُؤْمِنًا یوم عاشوراء، اور جو روزہ کھلوا دیتا ہے، جو روزہ کھلوا دیتا ہے فَكَأَنَّمَا أَفْطَرَ عِنْدَهُ جَمِيعُ أُمَّتِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کے روزہ کھلانے کا، پیٹ بھر کر کھانا کھلوانے کا ثواب عطا کرتا ہے، اتنا ثواب ہے اسے ملتا ہے۔ اور فرمایا شہیدوں کا ثواب اسے ثواب ملتا ہے اوتیا ثواب الف شہید، 1000 شہداء کا، 1000 شہیدوں کا ثواب۔ اور ایک شہید کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو لوگ قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو قتل ہو جاتے ہیں، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، فرمایا انہیں مردہ نہ کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں یہ نہ کہنا کہ وہ مر گئے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، نہ گمان نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ عند ربہم، اللہ کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ عیش و عشرت میں ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا جو انسان 10 محرم کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے اہل و عیال پر ہی خرچ کیوں نہیں کرتا، فرمایا ایسا انسان جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے 10 محرم الحرام کو، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے، اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے کہ پورا سال اللہ وحدہ لا شریک اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سارا سال اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے جو انسان 10 محرم الحرام کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے۔
یہ حدیث پاک غنیۃ الطالبین میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس آپ راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا فصوموا ووسعوا فیہ علی عیالکم، روزہ بھی رکھا کرو اور 10 محرم الحرام کو اللہ کے رستے پہ خرچ کیا کرو، چیزیں تقسیم کیا کرو، چاہے اپنے اہل و عیال میں ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ومن وسع علی عیالہ من مالہ فی یوم عاشوراء، جو انسان 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال میں رزق کی وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔